سامعین محترم، اللہ کی اس کائنات میں میرے رب کا امر، میرے رب کا حکم، میرے رب کی کاریگریاں، میرے رب کے معاملات چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اللہ اپنے ہر فیصلے پر غالب ہے اور اللہ ہر فیصلہ کر سکتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ جو مردہ سے زندے کو نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اس کے لیے کائنات کا یہ نظام چلانا کوئی مشکل نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عقیدہ یہ ہونا چاہیے اہل ایمان کا کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے بعد دو گزارشیں میں کرنا چاہتا ہوں آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں۔ معاشی بدحالی کی صورت میں یا معاشی خرابی کی صورت میں کون سے ایسے اسباب اختیار کرنے چاہیے جس سے یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے؟ دو اسباب ہیں۔ ایک تو ظاہری اسباب ہے معیشت کے لیے جس کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے، ظاہری اسباب، اور ایک ہے باطنی سبب۔ دونوں اسباب کو سمجھ کر اگر ان پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر پر لوگوں کا زیادہ اعتماد ہوتا ہے، وہ اس بنا پر پہلے ظاہری اسباب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن پہلا نمبر ویسے باطنی اسباب کا آتا ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے ظاہری اسباب کو میں پہلے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ رزق کے لیے ظاہری سب سے پہلا سبب جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کیا ہے وہ محنت ہے، وہ کوشش ہے، جد و جہد ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو رائگاں کر دے، آپ کی محنت کو اللہ ضائع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر محنت آپ کی ضائع ہوتی بھی ہے اس کا کوئی ضرور سبب ہوگا، اور جو سبب آپ ہی کے ساتھ منسلک ہوگا۔ لیکن پہلا سبب اور بڑا سبب ظاہری کہ آپ محنت کو نہ چھوڑیں۔ جس قوم کے اندر محنت ختم ہو جاتی ہے، جو قوم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتی ہے، جس قوم کے اندر کام چوری کا غلبہ ہوتا ہے، جس قوم کے اندر بے ایمانی اور خیانت کا غلبہ ہوتا ہے، جو کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے، یاد رکھیں کبھی بھی ان کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ ایک دن میں کروڑ روپیہ بھی کما لیں وہ زیرو پہ چلا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو برکت ہوتی ہے وہ آپ کی محنت سے برکت آتی ہے، آپ کی محنت سے اس کے اندر خیر آتی ہے، آپ کی محنت سے اس کے اندر لذت آتی ہے، آپ کی محنت سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں۔ میں نے داؤ لگا لیا، اگلے کو بے وقوف بنا لیا، ایسا ہم نے حاصل کر لیا، نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اللہ نے ایسی آفت ڈالی کہ سارے کا سارا رائگاں ہو گیا۔ محنت بھی ضائع ہو گئی، جو ظاہری طور پر تھوڑی بہت ہم نے دکھانے کے لیے کی وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ میں آپ کو ایسی ایک مثال دیتا ہوں، یہ ریڑھی پہ کھڑے ہوئے اکثر لوگ، میں نے یہ بات کہتا ہوں کہ کتنی آپ گرمی میں کھڑے ہوتے ہیں اور کس قدر آپ مشقت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کی رنگت بھی ماری گئی۔ کہتے ہیں جی دھوپ ہے، گرمی ہے بہت زیادہ، پسینے بھی آپ کو چھوٹ رہے ہیں۔ بالکل ہے۔ اب میرا تھیلا فروٹ سے بھرا ہوا تھا تو وہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ یار اتنی محنت کے بعد یہ جو آپ نے میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، آپ نے اپنی محنت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس کو بات تو سمجھ اس لیے آئی کہ اس نے کی تھی میرے ساتھ۔ جب میں نے اس کو نکالا واپس، سارے وہ سیب تھے تو وہ سارے کے سارے خراب تھے۔
تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اب یہ محنت کر رہا ہے، یہ بندہ محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ محنت کے اندر بے ایمانی کر رہا ہے۔ میں نے مثال آپ کو ویسی فروٹ والے کی دے دی، ہر بندہ تقریباً یہی کچھ کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں، خیر ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں برکت کہاں سے آتی ہے؟ برکت آتی ہے کہ آپ جو لے رہے ہیں اس کے متبادل آپ دیں۔ ہمارے ہاں گڑی دوپٹہ کے اندر ایک بندہ مزدوری کے طور پر ہمارے پاس آیا، تو آپ کو پتا ہے کہ مزدور 5 منٹ بھی اوپر نہیں جاتے، مزدور 5 منٹ اوپر نہیں جاتے، گئے ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ اچھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ رات کو 9 بجے تک کام کرتا تھا۔ ہم تھک ہار جاتے تھے کہ بھائی جان چھوڑو ہماری، ہم نے بھی سونا ہے۔ وہ کہتا تھا نہیں، میرا کام ختم ہوگا تو میں یہاں سے جاؤں گا۔ اور واللہ اس بندے کی کیفیت یہ تھی کہ ادھر سے کام ختم نہیں ہوتا تھا، 10 کام اس کے ہاتھ میں آئے ہوتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے جو میرا رب اوپر سے دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ہماری قوم کے اندر محنت ختم ہو رہی ہے۔ ہم مثالیں دیتے ہیں یورپ کی، آپ وہاں جائیں نا 14 گھنٹے 15 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ یہاں آپ سیٹ پہ چلے جائیں آپ کو بندہ ہی نہیں نظر آئے گا۔ بندہ نظر آئے گا تو وہ آپ کو گھیر گھار کے کوئی ایسا کام کرے گا کہ سارا کام ہی خراب کر دے گا۔ تو یہ جب قوم کے اندر خیانت اور بددیانتی آتی ہے، یاد رکھیں یہ رزق کو کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، معیشت کو تباہ کر دیتی ہے، گن کی طرح یہ چاٹ جاتی ہے۔ آپ جتنی مرضی ہے محنت کر لیں، نتیجہ آپ کا پھر بھی صفر ہوگا۔ پھر بھی یہی زبان پر آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لاکھوں کمائیں گے، وہ جو ہے وہ ککھ نظر آئے گا، نظر ہی کچھ نہیں آئے گا۔ اور اگر محنت ہے آپ کی اور جو آپ نے کیا ہے اس کے بعد جو آپ نے پسینہ بہایا ہے وہی آپ لے رہے ہیں، تو یقین جانیے آپ یہ کھا کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیا نکلتا ہے نتیجہ۔ پھر میرے رب نے بیماریاں بھی نہیں لانی، پھر میرے رب نے آفتیں بھی نہیں لانی، پھر میرے رب نے کوئی اور مصیبت بھی نہیں ڈالنی۔ اب اگر بندہ کسی کو دھوکہ کر کے پیسے لے ہی لیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کوئی بیماری لگا دے، ایسی بیماری لگے گی کہ جس پر وہ جو وہ لے رہا ہے اس کے عشر شر بھی نہیں ہوگا جو اس پر خرچ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں پہلا سبب محنت ہے۔ جو آپ محنت کریں گے میرا رب آپ کو اس کا صلہ ضرور دے گا۔ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کھیتی کے اندر آپ ہل ڈالیں اور اس کے بعد اس کے اندر تمام تر محنت بروئے کار لائیں اور اینڈ پہ آپ کو فصل نہ ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فصل تو میرے رب نے دینی ہے نا۔ ہمارا کام ہے کہ ہم محنت کریں، ہم اٹھیں، ہم جاگیں، ہم آگے بڑھیں۔ اور جب یہ حالات ہونا، اس طرح کے حالات جب گرانی ہو جائے، مارکیٹ کے اندر چیزیں مہنگی ہو جائیں اور ہر چیز پہنچ سے دور ہو جائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ڈبل محنت کرنی چاہیے۔ اگر آپ اب 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کو 16 گھنٹے کام کرنے چاہیے۔ محنت کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا۔ آپ اگر 16 گھنٹے کر رہے ہیں تو آپ کو 18-20 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ اسلام اسے نہیں روکتا ہے، آپ اسلام محنت سے نہیں روکتا۔ سبحان اللہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں کہ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو جس کے ہاتھ جو ہے نا وہ مزدوری کر کے پھٹے ہوئے تھے، تو آپ نے ان ہاتھوں کو بوسہ دے کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ دنیا والوں یہ محنت والے ہاتھ ہیں، یہ وہ ہاتھ نہیں ہیں کہ جن سے نفرت کی جائے، یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے سرور کونین نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو بھلا سوچئے کہ محنت میں بھی کوئی خرابی ہے؟ چوریوں میں تانا ہے، برائے ڈاکے میں تانا ہے، کسی کا جیب کاٹ لینے میں تانا ہے، بددیانتی میں تانا ہے، محنت میں کیا تانا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک آپ کھڑے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا صلہ دینا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ظاہری اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ محنت کو اختیار کریں، زیادہ محنت کریں۔ دوسری بات، ظاہری اسباب میں سے ایک بڑا سبب ان حالات کو کنٹرول کرنے کا اپنے اخراجات کم کریں۔ اگر آپ کے اخراجات پہلے 1000 روپیہ ہے ماہانہ، ابھی آپ اس کو 500 روپیہ کر دیں۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہو جاتا ہے، یاد رکھیں یہ ممکن ہو جاتا ہے، اور یہ ممکن ہوا ہے، یہ ممکن ہوتا ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول اور ضابطے ہمیں بتلائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ خزانہ آپ میرے حوالے کر دیں۔ حضرت یوسف کو خزانے پہ بٹھا دیے گیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گھر کا جو خزانہ ہے وہ دیانتدار آدمی کے حوالے کر دیں۔ آپ دیانتدار ہیں، آپ کی بیوی دیانتدار ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے۔
پوری دیانت، یہ پوری ایک مملکت ہوتی ہے گھر کی. آپ اپنا خزانہ اپنے گھر کے اس فرد کے حوالے کریں، گھر کا نظام جو کیا ہے، دیانتدار ہے. دوسری بات یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ ہمارے آمدن ہے، 10,000 آمدن ہے، اور 10,000 روپے میں سے 5,000 جو ہے وہ ہم نے خرچ کرنے ہیں، 5,000 ہم نے بچانے ہیں. اس میں اب آپ اپنا پورے کا پورا کیا بنائیں، پورے کا پورا آپ نظام بنائیں. اور یہ نظام بن جاتا ہے، یاد رکھیں. کھانے پینے کا نظام بن جاتا ہے، 2 کی جگہ 1 روٹی کھا لیں، 1 کی جگہ پر آدھی کھا لیں. ہمیشہ ہی 2 روٹیاں کھانی ہوتی ہیں بندے نے. ہمیشہ بندے نے مرغی نہ استعمال کریں، مرغی چھوڑ دیں، مرغی کو چھوٹا گوشت چھوڑ دیں، بڑا گوشت چھوڑ دیں، باقی چیزیں چھوڑ دیں. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاہ صاحب بڑی زبردست دلچسپ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، حکومت کے لیے تو اور ہم مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، تو یہ اور پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو دین ہمیں بتلاتا ہے نا، ہماری رہنمائی اس چیز کے اندر ہے، ہمارے لیے خیر اس چیز کے اندر ہے. یہ نعروں میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، یہ 70 سال ہو گئے نعرے لگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ آئے مہنگائی ختم کر دیں گے. یہ مہنگائی ختم ہوئی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اضافہ اور ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں یہ ابھی تو آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں. اس سے آگے جو دن آنے والے ہیں نا، سید منور حسن کے الفاظ تھے کہ بڑے خونخوار ہیں شب و روز آنے والے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت سخت ترین حالات آئیں گے آگے، لیکن ان حالات کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے ظاہری اسباب کو اختیار کر کے آپ نے ان حالات کو خود کنٹرول کرنا ہے. پہلے سے آپ ان کو کنٹرول کر لیں تاکہ کل آپ کو پریشانی نہ ہو. تیسرا سبب یہ ہے ظاہری، تیسرا اور اہم ترین سبب یہ ہے، یاد رکھیں یہ ظاہری اسباب میں سے آتا ہے. اور یہ ہماری زبان جو ہے نا، یہ ہماری زبان، اس کو کنٹرول میں کرنا ہے. شکوے شکایتیں چھوڑ دیں، یہ گلے شکوے چھوڑ دیں سارے کے سارے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں. کبھی یہ زبان سے یہ لفظ نہ نکالیں کہ میں بھوکا مر گیا ہوں. آپ یقین جانیں جب آپ یہ لفظ نکالتے ہیں نا، میرے رب کا عرش کام جاتا ہے اور پھر بندہ بھوکا ہی مرتا ہے. کبھی یہ لفظ نہ نکالے. اپنی زبان کو، ظاہری اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں. اس معاملے میں زبان سے کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے رب ناراض ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا ہے ہمیں. اگر ظاہری طور پر کچھ عرصہ میرا رب آزمائش میں ڈال رہا ہے اور حالات جو ہیں وہ ایسی طرف جا رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم حالات خراب ہو رہے ہیں ہمارے، تو آپ کیا کریں، زبان سے کوئی جملہ نہ لے کر آئیں. اس رب کی شکر گزاری میں وقت گزاریں اور ہر ایک سے یہی تذکرہ کریں. یہ کسی سے نہ کہیں حالات خراب ہیں، ہر ایک سے یہ کہیں حالات بہت اچھے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حالات بہت اچھے ہیں، بہتر سے بہتر ہیں، خیر سے خیر ہے. آپ دیکھیں گے چند دنوں میں میرا رب آپ کے سارے معاملات کو تبدیل کر دے. میرا رب دیکھ رہا ہے نا کہ یہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ یہ جب میں کھلا رہا تھا تو یہ میرا تھا، اب اگر تھوڑا سا میں نے کھینچا ہے تو یہ میرا ہے یا نہیں ہے. یہ انبیاء کی سیرت سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت، سبحان اللہ، انبیاء کی سیرت پڑھیں، آپ کو قدم قدم پر آپ کو سبق نظر آئیں گے. حضرت ایوب بادشاہ تھے. پہلا معاملہ، حضرت ایوب بادشاہ تھے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں، بادشاہ وقت. نمبر 2، اتنی اولاد کی اتنی اولاد وہاں کسی کی بھی نہیں تھی، بے شمار اولاد تھی. نمبر 3، اتنے دولت مند تھے کہ دولت کے انبار لگے ہوئے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کے. اب اس کے باوجود یہ کیا تھے؟ اللہ کے مقرب تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. شیطان نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، یہ تو اس لیے تیرے گن گا رہا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس سے چھین اور پھر دیکھے تیرا ہے یا نہیں ہے. میرے رب نے آزمائش میں ڈال دیا، بادشاہت ختم ہو گئی، یکمشت بادشاہت ختم ہوئی، اولاد ساری کی ساری مر گئی، خاندان اور دولت ساری کی ساری ختم ہو گئی. اب جسم کو بیماری لگ گئی، ایک جسم رہ گیا تھا اس کو بیماری لگ گئی. قوم والوں نے اٹھایا اور اٹھا کر جنگل میں لا کر ڈال دیا کہ بھئی یہ تو خوفناک بیماری ہے، اس بیماری میں کہیں ہم ہی نہ مبتلا ہو جائیں. اس بیماری کے اندر 11 سال گزارے حضرت ایوب نے. 11 سال. آزمائشیں بعض اوقات بہت طویل ہوتی ہیں، یاد رکھیں. پیغمبروں کا معاملہ بہت عجیب ہوتا ہے. 2 وقت کھانا نہ ملے تو ہمارا حشر نشر ہو جاتا ہے. 2 وقت اگر بیماری غالب آ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مر گئے، ختم ہو گئے. ایوب علیہ السلام 11 سال 12 سال تک ہولناک حالات کا شکار رہے.
ایک لفظ اپنی زبان سے شکوے کا نہیں نکالا. زبان پر یہی جملہ تھا الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, اللہ سارے معاملات تیرے لیے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بیوی ہے, بیوی بھی خدمت کر کر کے تنگ آ گئی. تو کسی راستے میں جا رہی تھی تو راستے میں شیطان ملا, جبہ پہنا ہوا تھا, بڑا خوبصورت لباس. اس نے کہا مائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا خاوند بیمار ہے, بہت زیادہ سنگین حالات ہیں. اس نے کوئی جملہ کہا تو آگے سے شیطان نے مشورہ دیا کہ بھائی فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں پر ایک بکرا ذبح کر لو, وہاں پر کوئی بابا ہے یا کوئی مندر ہے یا کوئی بت ہے, تو یہ تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے. اب واپس آئی, ظاہر بات ایک عورت ہے نا, گھبرا گئی. واپس آ کر خاوند سے یہ بات کہی کہ جناب یہ معاملہ ہے, آج اس طرح ہوا ہے. تو حضرت ایوب کی یہ حالت, ایمانی غیرت دیکھیں. جسم کا یہ حال ہے کہ ایک جسم کا عضو بھی سلامت نہیں ہے اور کوئی جگہ سلامت نہیں ہے, اٹھنے کے قابل نہیں ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن دین کی بات آئی, توحید کی بات آئی, غیرت کی بات آئی, تو اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں. تو نے یہ کیسی بات کی ہے؟ تو میرے رب کے ساتھ مجھے جو ہے کاٹ رہی ہے, میں اپنے رب سے تعلق توڑ دوں؟ میرے رب نے کیا نہیں دیا ہے مجھے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام انتہا درجے کی صبر کر رہے ہیں اور کوئی زبان پر ایک جملہ شکوے کا نہیں لا رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ منظر میرے رب نے دیکھا تو میرے رب نے کیا کیا, اب یہ اماں جی ناراض ہو کے خاوند سے چلی گئی. ایک تو میں مشورہ لے کر آئی, اوپر سے خدمت کر رہی ہوں, اوپر سے ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. وہ تھوڑا سا سیٹ پہ ہو کر بیٹھ گئی. وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے فرمایا اے ایوب اب میری رحمت کا دریا بہنے لگا ہے. حضرت ایوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی اللہ سے, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے میرے رب تو مشکلات اگر لانے والا ہے تو مشکلات ہٹانے والا بھی تو ہی ہے. انی مسنی الضر, یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہے, اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے. انی مسنی الضر. اور پھر اگلی بات وانت ارحم الراحمین, اے اللہ رحم کرنے والوں میں تجھ سے بڑا رحیم کوئی بھی نہیں ہے, اے اللہ میرے حال پر رحم کر دے. تو کیا کہا میرے رب نے, ارکض برجلک. اب یہاں سے اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب علاج معالجے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بندے کی کیفیت یہ ہے کہ اٹھنے کے قابل نہیں. رب نے فرمایا ارکض برجلک, اپنا پاؤں یہیں پہ مار. ھذا مغتسل بارد وشراب, یہاں سے پانی نکلے گا اور پانی پیو, اندر کی بیماریاں ختم, پانی سے نہاؤ باہر کی بیماریاں ختم. منٹوں میں سب کچھ ختم ہو گیا. اور اسی پانی سے سونے کی ٹڈیاں نکلنے لگی, سونے کی ٹڈیاں پانی سے اچھلنے لگی. تو یہ دیکھ کر نا انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ٹڈیوں کو پکڑنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کیا یہ تھوڑی ہے آپ پکڑ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ یہ تھوڑی کا مسئلہ نہیں ہے, اللہ تیری رحمت کو میں حاصل کر رہا ہوں, تیری برکات کو حاصل کر رہا ہوں, تیرے کرم نوازیوں کو حاصل کر رہا ہوں, ورنہ تیرے ہاں تو کوئی کمی بھی نہیں. اب بیوی واپس لوٹی, دیکھا نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے. کہا بھائی وہ رونے لگی کہ میرا خاوند کدھر گیا؟ انہوں نے کہا میرے رب نے کرم کر دیا, جو رب بیماری لے کر آیا تھا وہ رب بیماری لے گیا ہے. یاد رکھیں اپنی زبان پر کسی حالت میں بھی ہو زبان کو شکر گزار بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی, اے اللہ میری زبان پر اپنا شکر جاری کر دے, زبان پر شکر جاری ہوگا. شکوے شکایات یہ سیاسی لوگوں کے کام ہوتے ہیں, بے دین لوگوں کے کام ہوتے ہیں, رب کے نافرمان لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ رب کے جو باغی لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے. جو رب کا بندہ ہوتا ہے وہ زبان پر شکوہ لاتا. شکوے آپ کس پہ کر رہے ہیں؟ رزق دینے والی حکومت ہے, بتلائیے رزق دینے والی حکومت ہے, رازق یہ ہے, پیدا کرنے والے یہ ہیں, خالق یہ ہیں, مالک یہ ہیں, رازق یہ ہیں, باسط یہ ہیں, مصور یہ ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں. مالک الملک وہ ہے, اگر آپ شکوہ کرتے ہیں مالک الملک ناراض ہو جاتا ہے. تو میرا رب کہتا ہے میں نے کیا نہیں دیا ہے, یہ شکوے کر رہے ہیں. لہذا ظاہری اسباب میں سے ایک بڑا سبب اپنی زبان کو کیا کر لیں, شکووں سے پاک کر لیں. ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کا جملہ کہیں. آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا,
ہماری تربیت ہمارے اساتذہ یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء ہیں اور مدرسے کے طالب علموں کو کیا ملتا ہے کھانے میں؟ بہت کچھ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت ملتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ کیا ملتا ہے تمہیں؟ لیکن یاد رکھو کہ جب تم کسی کو دیکھو، کوئی تم سے پوچھے، کوئی تم سے بات کرے کہ مدرسے میں کیا ملتا ہے، تو ہمیشہ کہنا جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کے تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لوگ یہ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ملتا ہے۔ تو یقینی بات یہ ہے اس شکر کی وجہ سے وہ جو مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے، علماء سکھلاتے ہیں، اس شکر کی وجہ سے دیکھیں ایک مدرسے کے اندر، یہ کم سے کم تعداد آپ کو میں بتا رہا ہوں، ایک مدرسے کے اندر، ہمارا ایک مدرسہ ہے جس کے اندر 5000 طالب علم پڑھتے ہیں آج، ایک مدرسہ ہے جس کے اندر 18000 طالب علم پڑھتے ہیں۔ 18000 طالب علم آج کے دور میں ایک مدرسے کے اندر پڑھ رہے، 1 روپیہ فیس نہیں ہے، سارے کے سارے اخراجات، 3 ٹائم کا کھانا مدرسہ دے رہا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ہم مدرسہ بند کر رہے ہیں؟ کیوں بند کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں، گوشت نہیں ملے گا دال کھلائیں گے، دال نہیں ملے گا پانی پلائیں گے۔ پانی تو ملا ہے نا، اللہ کی زمین میں پانی تو بہت ہے، اور شکر گزار بنائیں گے اپنے بچوں کو۔ تو آپ یقین جانیے کہ یہ آپ اپنے گھر کے اندر درس دے شکر گزاری کا، اپنے خرچات کو کم کریں، کم سے کم کریں، اور پھر شکر گزاری کا درس دیں گے۔ خبردار کوئی نہ شکری کا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور پھر کچھ باطنی اعمال ہیں جن کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ باطنی اعمال ظاہری اسباب سے بھی زیادہ ضروری ہوتے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ ان کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے، عقیدے سے تعلق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بڑا سبب توکل ہے، اللہ پر توکل کریں، محنت کر کے نتیجہ کس پر چھوڑیں؟ اللہ پر چھوڑیں۔ نتیجہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو فرمایا کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، فرمایا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو گے جس طرح توکل کرنے کا اللہ پر حق ہے، تو جس طریقے سے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی رزق عطا کرے گا۔ کہ پرندے کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب صبح نکلتے ہیں تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو بھرا ہوا پیٹ واپس لے کر آتے ہیں۔ ان کو کھلانے والا کون ہے؟ آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ نوکر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ جو ہے وہ مستری ہیں، آپ فلاں ہیں، دکاندار ہیں، تاجر ہیں، فلاں ہیں۔ پرندوں میں بھی کوئی ایسی کیٹیگری ہے؟ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرا رب ان کو کیا کر رہا ہے؟ کھلا رہا ہے۔ جدید تحقیق یہ ہے، ایک وہیل مچھلی 2 ٹن کھانا کھاتی ہے۔ ایک وہیل مچھلی 2 ٹن کھانا کھاتی ہے، اور جو 2 ٹن کھانا ایک مچھلی کو کھلا رہا ہے، آپ کو 2 روٹیاں نہیں کھلائے گا وہ، لیکن توکل اس وہیل مچھلی جیسا چاہیے۔ نکلتی وہ بھی ہے، چلتی وہ بھی ہے، پھرتی وہ بھی ہے، اوپر نیچے وہ بھی ہوتی ہے، پر وہ بھی ہلاتی ہے۔ اس کے بعد توکل کس پہ کرتی ہے؟ اللہ پر، کہ رزق مجھے پہنچانے والا کون ہے، کھلانے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ۔ یاد رکھیں، اسباب پورے کے پورے تلاش کرنے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد، نتیجہ کس پر چھوڑ دیں؟ اللہ پر چھوڑیں کہ میرا اللہ پورا کرے گا۔ تیسری بات، یہ اسباب میں سے جو باطنی اسباب ہیں، ان میں سے جب یہ حالات زیادہ خراب ہونا، اس وقت زیادہ اللہ کی راہ پر خرچ کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ سے کیا ہوتا ہے؟ سودا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ لوگ تو یہ ہوتے ہیں نا کہ تنگ حالات ہو تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب حالات تنگ ہو تو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، انفق علیک، تو میری مخلوق پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو میری مخلوق کو کھلا، میں تجھے کھلاؤں گا۔ تو میری مخلوق کو پہنا، میں تجھے پہناؤں گا۔ تو میری مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر، میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ لہٰذا کیا ہے؟ اپنے مال میں سے کچھ حصہ ہر مہینے علیحدہ کر کے وہ کیا کریں؟ اس کو غریبوں میں خرچ کر دیں، بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں خرچ کر دے۔ اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں، آپ کے حالات تنگ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا 2 فرشتے روزانہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں۔ وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلْفًا، اے اللہ، جو ان تنگ حالات میں، مشکل حالات میں، پریشان کن حالات میں تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ اس کے مال میں اور اضافہ فرما، اللہ اس کو اور عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ اللہم آتی ممسکن تلفن،
اے اللہ جو روک رہا ہے، جو کیا کر رہا ہے، جو روک رہا ہے، جو یہ سمجھتا ہے میں فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤں گا، میرے گھر کے ضرورتیں زیادہ ہیں، میرے معاملات زیادہ ہیں، میری ضرورتیں زیادہ ہیں، میں لوگوں کو دوں گا، میرا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ جس طرح یہ لوگوں سے روک رہا ہے، اللہ تو اس سے روک لے، اللہ تو اس سے روک لے۔ تو دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے، وہ دینے والا اس سے روک لیتا ہے۔ فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیے، فرشتوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ فرشتہ یہ دعا مانگتا ہے، اللہ یہ روک رہا ہے، تو بھی اس سے روک لے، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رک جاتا ہے، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک اہم ترین سبب باطنی استغفار ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ فرمایا کہ جب یہ تنگی کے حالات ہو، پریشان حالات ہو، پھر کیا کرو، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ اور استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ ہر حال میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، لیکن جب حالات اس طرح کے بن جائیں، پھر ہر بندے کو ہر وقت زبان پر توبہ اور استغفار کے جملے رکھنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ یہ سرور کونین فرما رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کر دیے تھے، جن کا گناہ تھا ہی کوئی نہیں، رب نے ان کو یہ اعزاز دیا تھا کہ آپ جنتی ہیں اور آپ مقام محمود پر ہوں گے، وہ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ دن میں 1000 مرتبہ بھی اللہ سے توبہ کریں، یہ کام۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یاد رکھیں توبہ ہوتی ہے سابقہ گناہوں پر، استغفار ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات پر استغفار اللہ سے۔ اللہ ایسے حالات نہ لے کر آنا کہ ہم کسی مشکل میں پڑیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ رب تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا یہ بارش برستی ہے نا، بارش 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک بارش وہ جو اللہ کا عذاب بن کر آتی ہے، سب کچھ دھو ڈالتی ہے، سب کچھ بہہ جاتا ہے، کھیتیاں خراب ہو جاتی ہیں، پھل خراب ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ بارش ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، جو زندگی لے کر آتی ہے، جو رحمت کی برکھا لے کر آتی ہے، جو رزق کی فراوانی لے کر آتی ہے۔ بارش برستے ہی اللہ کی رحمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تمہاری مدد کرے گا استغفار کی وجہ سے، اللہ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں رزق بھی عطا کرے گا، اللہ تمہاری مشکلات بھی حل کرے گا، تمہاری پریشانیاں بھی حل کرے گا، تمہاری بیماریاں بھی دور کرے گا۔ ہر مسئلے کا حل یاد رکھے استغفار کے اندر موجود ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی حالات خراب ہیں، کہا استغفار کرو۔ ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی میرے پاس بچے نہیں ہیں، کہا کہ استغفار کرو۔ ایک آیا کہ میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہا استغفار کرو۔ جتنے لوگ آتے تھے مسائل پوچھتے تھے، امام مالک فرماتے تھے استغفار کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ ہر سوال کے جواب میں استغفار کا کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر مسئلے کا حل اللہ نے استغفار کے اندر رکھا ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ میں نے تمام ہتھیار ڈال دیے، عاجزی اور انکساری کی انتہا تیرے سامنے ہے، اللہ تمام مشکلیں تو جانتا ہے، ہر مسئلہ تیری طرف ہے، اللہ میں ہر طرح سے تیرے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، میرے مالک یہ میرے سارے معاملات سیدھے کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں بس یہ تیرا ماننے کی دیر ہے، سیدھا کرنے والا اوپر سے سارے معاملات کو سیدھا کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں ان حالات میں کئی اور اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے ہم اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان میں بار بار حج اور عمرہ کرنا ہے۔ دیکھیں حج اور عمرہ مہنگا کام ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، برکات کو لے کر آتا ہے، اس کے اندر توبہ اور استغفار ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں۔ ان حالات میں ایک دعا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا، تو ایک بندہ دیہاتی دعا مانگ رہا تھا۔ یہ جو دیہاتی لوگ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا کو ذرا آپ دیکھا کریں، یہ دعا مانگتے کیا ہے۔ وہ دعا اس محدث نے پوری کی پوری اس سے نوٹ کر لی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم صلی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق کے اندر کیا کر دے، وسعت پیدا کر دے۔
اب یہ دعا کے الفاظ سنیے، اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمان میں پڑا ہوا ہے، تو نے رکھا ہے نا آسمان میں میرا رزق، تو جو میرا رزق تو نے آسمان میں رکھا ہوا اللہ اس کو نازل کر دے۔ یہ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اگر میرا رزق آسمان میں ہے تو کیا کر دے، اس کو نازل کر دے۔ وَإِن كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَخْرَجَهُ، اللہ اکبر، اگر زمین کے اندر میرا رزق ہے، اے مالک تجھے پتا ہے، اس کو کیا کر دے، تو باہر نکال دے، زمین کے اندر ہے تو اس کو باہر نکال دے۔ وَإِن كَانَ بَعِيدًا فَقَرَّبَهُ، اور اگر میرا رزق دور ہے، کہیں بہت دور کہیں لکھ دیا ہے، تو اس کو کیا کر تو میرے قریب کر دے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كَانَ قَرِيبًا فَيَسِّرْهُ، فرمایا کہ اگر وہ قریب ہے اور مجھے وہ میسر نہیں ہے، اللہ مجھے میرا رزق کیا کر دے، تو میسر کر دے۔ وَإِن كَانَ قَلِيلًا فَكَثِّرْهُ، اللہ اگر میرا رزق تو نے تھوڑا رکھا ہوا ہے، اللہ اس کو کیا کر دے، زیادہ کر دے، اضافہ کر دے اس میں۔ وَإِن كَانَ كَثِيرًا فَبَارِكْ لَهُ فِيهِ، اللہ اکبر، اللہ اگر میرا رزق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ رزق کے بعد اللہ اس کے اندر تو کیا پیدا کر دے، برکت پیدا کر دے، اس کے اندر خیر پیدا کر دے۔ وہ محدث کہتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنی جامع دعا نہیں سنی جو جامع دعا میں نے اس بدو کے منہ سے سنی۔ تو یہ دعا آپ حضرات بھی یاد کر لیں۔